اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون.
قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم صل على محمد وآل محمد تمام اب میں جاذب جعفری صاحب سے گزارش کروں گا اپنا کلام پیش کریں۔ مومنین سے گزارش ہے کہ امام باڑے کے اندر تشریف لے آئیں، مجلس کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس مجلس کو عالی جناب مولانا میثم زیدی صاحب قبلہ بیان فرمائیں گے جو تشریف لا رہے ہیں۔ نعرہ صلوات۔ باوز بلند نعرہ صلوات، باوز بلند نعرہ صلوات سے سناتے ہیں۔ ہمارے سرکار دو عالم رسول خدا پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں منقبت کے چند اشعار پیش خدمت ہیں جو جناب سرور رضوی ہلوری صاحب کا لکھا ہوا کلام ہے، اس کی میں پیشکش کرنے کی جہاز اور آپ سبھی لوگوں کو جناب شہزادی جناب ام کلثوم کی ولادت بہت بہت مبارک ہو اپنے جانب سے۔ کشکول بھیل بھر کے محمد کے نور سے ارے کشکول پہل بھر کے محمد کے نور سے ارے خالق نے اپنے آپ کو دیکھا غرور سے، خالق نے اپنے آپ کو دیکھا غرور سے، کشکول پہل بھر کے ہے محمد کے نور سے، اور میرا رسول جلوہ گہے ہاں تک آ گیا
موسیٰ کبھی بھی بڑھ نہ سکے کوہ طور سے، ارے موسیٰ کبھی بھی بڑھ نہ سکے کوہ طور سے، اور آرام کر کے صبح کا سورج نکل پڑا، ارے آرام کر کے صبح کا سورج نکل پڑا، ارے اذن سفر منگا کے ارے نبی کے حضور سے، ارے اذن سفر منگا کے نبی کے حضور سے، اور وہ تو ازل سے اور رہے گا ابد تلا، ارے وہ تو ازل سے اور رہے گا ابد تلا، ارے دنیا میں لا الہ ہے ارے جس کے حضور سے، ارے دنیا میں لا الہ ہے جس کے حضور سے، اور جبریل کی رسائی بھی ارے ممکن نہیں وہاں، ارے جبریل کی رسائی بھی ممکن نہیں وہاں، ارے ذات نبی بلند ہے ارے جن کے شعور سے، ارے ذات نبی بلند ہے جن کے شعور سے، اور تاریکیوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، تاریکیوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، کہ روشن ہے کائنات، کہ روشن ہے کائنات ارے محمد کے نور سے، کہ روشن ہے کائنات اے محمد کے نور سے، اور وہ بھی شریک بزم ہے جو لا شریک ہیں، ارے وہ بھی شریک بزم ہو جو لا شریک ہیں، ارے محبوب کا نظارہ ہے کرے کیوں وہ دور سے، ارے محبوب کا نظارہ ہے کرے کیوں وہ دور سے، اور متصمم میں کہ ہم تش نئے ہنر رہے اے ساون ابھی تلاک، ہم تش نئے ہنر رہے ساون ابھی تلاک، ارے
سیراب ہوں گے آج شراب ظہور سے، ارے سیراب آج ہوں گے ارے شراب ظہور سے، کھشکول پہلے بھر کے ہے محمد کے نور سے، خالق نے اپنے آپ کو دیکھا غرور سے، خالق نے اپنے آپ کو دیکھا غرور سے۔ کس کا ہے زور مرضی داور کے سامنے، کس کا ہے زور مرضی داور کے سامنے، اور جانا ہے تم کو خالق اکبر کے سامنے، جانا ہے تم کو خالق اکبر کے سامنے۔ اور بدعت عزا کو کہتے ہو پہلے یہ سوچ لو، بدعت عزا کو کہتے ہو پہلے یہ سوچ لو کہ محشر میں کیا کہو گے پیغمبر کے سامنے، محشر میں کیا کہو گے پیغمبر کے سامنے۔ مومنین سے گزارش ہے کہ امام باڑے کے اندر تشریف لے آئیں، مجلس کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب میں ہمایوں سلموں سے گزارش کروں گا کہ آئیں اپنا کلام پیش کریں، ایک نعرہ سلوات۔ حضرات ایک درود کا سہارا دیجیے محمد والی میں۔ پہلے 4 مصرع مولا عباس کے حوالے سے سماعت فرمائیں۔ چلا جری اتنی روانی میں چلا ہے خیمہ شہر سے، جری اتنی روانی میں سوئے میدان جاتے تھے، علی جیسے جوانی میں، شکریہ بہت بہت شکریہ بہت۔ سوئے میدان جاتے تھے، علی جیسے جوانی میں
اگر عباس کے ہونٹوں کو نہر القمہ چھولے، شکریہ بہت، اگر عباس کے ہونٹوں کو نہر القمہ چھولے، سولگ اٹھے گا دریا، آگ لگ جائے گی پانی میں۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ اگر عباس کے ہونٹوں کو نہر القمہ چھولے، سولگ اٹھے گا دریا، آگ لگ جائے گی پانی میں۔ چلا ہے خیمہ شہ سے، ایک درود کا سہارا دیجیے محمد۔ ایک مطلع 2-3 شعر مولا علی کے حوالے سے سماعت فرمائیں۔ ایک درود اور پڑھیے محمد۔ اجازت چاہیں گے؟ جو نقطہ بن کے کتاب خدا میں رہتا ہے، جو نقطہ بن کے کتاب خدا میں رہتا ہے، اسی کا ذکر صف انبیاء میں رہتا ہے، اسی کا ذکر یہ کائنات بنائی گئی علی کے لیے، یہ کائنات بنائی گئی علی کے لیے، اور تجھے خبر ہی نہیں کس ہوا میں رہتا ہے، تجھے خبر ہی نہیں کس ہوا میں رہتا ہے۔ بس 2 شعر کی زحمت دوں گا۔ اس لیے تو فرشتے کفن کو چومتے ہیں، اس لیے تو فرشتے کفن کو چومتے ہیں، اور لہو حسین کا خاک شفا میں رہتا ہے، لہو حسین کا
خاک شفا میں رہتا ہے، جو نقطہ بن کے. آخری شعر پہ توجہ چاہوں گا. یہ اور بات کے بھارت میں جسم ہے لیکن، یہ اور بات کے بھارت میں جسم ہے لیکن، اور ہمارا دل تو فقط کربلا میں رہتا ہے. یہ اور بات کے بھارت میں جسم ہے لیکن، اور ہمارا دل تو فقط کربلا میں رہتا ہے. جو نقطہ بن کے کتاب خدا میں رہتا ہے، اسی کا ذکر. گزارش ہے کہ تھوڑا آگے تشریف لیں، تھوڑا تاکہ پیچھے سے آنے والے لوگ زحمت نہ ہو بیٹھنے میں. آپ لوگ سے گزارش ہے ایک سورۃ فاتحہ انیس جہاں بنت مرزا صادق حسین تو سال فرما دیں. نعرہ سلوات. پیش خدمت سے کہ شہر حسین دہر میں آباد ہو گیا، شہر حسین دہر میں آباد ہو گیا، اور حقانیت کا سب کو سبق یاد ہو گیا. حقانیت کا سب کو سبق یاد ہو گیا. اب بیعت کا مسئلہ تیرا دم بھر میں ہے یزید، بیعت کا مسئلہ تیرا دم بھر میں ہے یزید. ٹکرا کے شے سے آپ ہی برباد ہو گیا، ٹکرا کے شے سے آپ ہی برباد ہو گیا. نعرہ سلوات. قطع تعزیت پیش خدمت ہے کہ جو زندگی کی تھیں بے چینیاں تمام ہوئیں، جو زندگی کی تھیں بے چینیاں تمام ہوئیں، سکون سے وادی کوثر میں ہیں انیس جہاں، سکون سے وادی کوثر میں ہیں انیس جہاں. اور ملا ہے اجر یہ زہرا سے ماتم شہ کا، ملا ہے اجر یہ زہرا سے ماتم شہ کا. بہشت آل پیمبر میں ہیں انیس جہاں، بہشت آل پیمبر میں ہیں انیس جہاں. ایک نعرہ سلوات. چند شعر پیش خدمت ہے، آفتاب و کتابت بیان فرمائیں کہ سید سجاد سے جو آشنا ہوتا نہیں، سید سجاد سے جو آشنا ہوتا نہیں، اس کے سجدوں میں کہیں
کوئی مزہ ہوتا نہیں، اس کے سجدوں میں کہیں کوئی مزہ ہوتا نہیں، عظمتیں جو جانتا ہے سید سجاد کی، عظمتیں جو جانتا ہے سید سجاد کی، شیطنت سے اس بشر کا واسطہ ہوتا نہیں، شیطنت سے اس بشر کا واسطہ ہوتا نہیں، اور خون میں بھرپور جس کے الفت سجاد ہو، خون میں بھرپور جس کے الفت سجاد ہو، وہ کسی بھی مرحلے میں بے وفا ہوتا نہیں، وہ کسی بھی مرحلے میں بے وفا ہوتا نہیں، اور جو حمایت میں کسی مظلوم کے بولے نہیں، جو حمایت میں کسی مظلوم کے بولے نہیں، اس کی بخشش کا کوئی بھی راستہ ہوتا نہیں، اس کی بخشش کا کوئی بھی راستہ ہوتا نہیں، اور کربلا میں حضرت سجاد نہ ہوتے اگر، کربلا میں حضرت سجاد نہ ہوتے اگر، کیا ہوئے ظلم و ستم اس کا پتہ ہوتا نہیں، کیا ہوئے ظلم و ستم اس کا پتہ ہوتا نہیں، اور مانگیے دل سے دعائیں سید سجاد سے، مانگیے دل سے دعائیں سید سجاد سے، دکھ کسی کا ایک بھی ان سے چھپا ہوتا نہیں، دکھ کسی کا ایک بھی ان سے چھپا ہوتا نہیں، اور سر جھکاتا ہی رہے گا جبر و استبداد میں، سر جھکاتا ہی رہے گا جبر و استبداد میں، جس کا دل سجاد کے در پر جھکا ہوتا نہیں، جس کا دل سجاد کے در پر جھکا ہوتا نہیں، اور پیروی سجاد کی انسان کو کرتی ہے بلند، پیروی سجاد کی انسان کو کرتی ہے بلند، مال و دولت کے سبب کوئی بڑا ہوتا نہیں، مال و دولت کے سبب کوئی بڑا ہوتا نہیں، اور دشمن سجاد کی دنیا میں یہ پہچان ہے، دشمن سجاد کی دنیا میں یہ پہچان ہے، اس کے گھر میں فرش مجلس کا بچھا ہوتا نہیں، اس کے گھر میں فرش مجلس کا بچھا ہوتا نہیں، اور کیسے بھی حالات ہوں لیکن مسرت سے کبھی، کیسے بھی حالات ہوں لیکن مسرت سے کبھی الفت سجاد کا سجدہ قضا ہوتا نہیں، الفت سجاد کا سجدہ قضا ہوتا نہیں۔ اب میں بصد احترام عالی جناب مولانا میثم زیدی صاحب قبلہ سے گزارش کروں گا کہ آئے مجلس کو خطاب فرمائیں، ایک نعرہ صلوات۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر انیس جہاں بنت مرزا صادق حسین گری۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم فاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مستقیم اللہم صل عجل
أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صلوات حضرات کلام الہی کا سب سے بڑا سورہ ہے سورہ بقرہ. اسی سورے کی ایک آیت کو میں نے سرنامہ سخن کے طور پر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اس آیت میں جو پہلا حصہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والے. میرے خیال میں قرآن مجید میں کافی آیات ایسی ہیں جن کی ابتدا یا ایھا الذین آمنوا سے ہوتی ہے. خاص طور سے وہ آیات کہ جن میں اللہ نے کوئی حکم صادر فرمایا ہے، نماز کے سلسلے میں یا روزے کے سلسلے میں یا حج کے سلسلے میں یا دیگر امور میں، ان کی ابتدا یا ایھا الذین آمنوا سے ہوتی ہے. لیکن یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اگر اللہ کسی گروہ کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب کر رہا ہے تو اس کا یہ مطلب قطعی نہیں ہے کہ ان افراد کو اللہ کی طرف سے ایمان کی سند مل رہی ہے اور وہ سارے کے سارے افراد مومن کامل ہیں. معصومین کی احادیث کی روشنی میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جہاں جہاں یا ایھا الذین آمنوا کا فقرہ استعمال ہوا ہے تو اس سے مراد وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے کلمہ پڑھ کر ایمان کا دعویٰ کیا، یعنی جنہوں نے کلمہ شہادتین اپنی زبان پر جاری کیا.
یا ایھا الذین آمنوا کے بعد ارشاد ہو رہا ہے ادخلوا. ادخلوا کا مطلب ہوتا ہے داخل ہو جاؤ. ادخلوا فی السلم کافۃ، اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ. یعنی آدھا ادھورا اسلام اللہ کو قابل قبول نہیں ہے. اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کی نشانیاں، شیطان کے خطوط، ان کی پیروی نہ کرو. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. عزیزوں، آج کی اس مجلس میں آپ سے تھوڑی سی گفتگو لفظ ایمان کے سلسلے میں کرنا چاہتا ہوں. یہ ایک ایسا لفظ ہے ایمان کہ شاید ہی کوئی شخص ایسا ہو جو اس لفظ سے واقف نہ ہو اور اس لفظ کے کوئی نہ کوئی معنی، کوئی نہ کوئی مفہوم اس کے ذہن میں موجود نہ ہو. لیکن حقیقت میں ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں قبلہ، اکثر ہم علم اور ایمان میں کنفیوز ہوتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو علم ہے وہی ایمان ہے اور جو ایمان ہے وہی علم، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ علم اور ہے، ایمان اور ہے. اگر مومن عالم ہو تو سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، اور اگر عالم مومن ہو تو کیا کہنا، لائق تائید ہے، بلکہ لائق تقلید ہے اگر عالم مومن ہو. لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ ہر عالم مومن بھی ہو. بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. دیکھیے، آپ اپنے ذہن میں یہ رکھ کے نہ سوچئے گا کہ عالم کا مطلب ہے جس کے سر پہ عمامہ ہو، جس کے دوش پر ردا ہو، جو عبا و قبا پہنے ہوئے ہو، جو کسی مدرسے کا فارغ التحصیل ہو. یہاں عالم کا وہ مطلب نہیں. جیسے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ لفظ ہے مثلا مدرسہ، مدرسہ جس کو عوام الناس مدرسہ کہنے لگے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد. تو لفظ ہے مدرسہ. مدرسہ کا مطلب کیا ہوا؟ مدرسہ کا لفظ جو ہے وہ درس سے بنا ہے، یعنی جہاں درس دیا جائے اسے مدرسہ کہتے ہیں. مدرسہ کا ترجمہ انگریزی زبان میں مثلا اسکول ہے یا کالج ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو لیکن اگر یہ کہا جائے کہ ہمارا بچہ اسکول میں پڑھتا ہے تو ہم کچھ اور سمجھتے ہیں، اور اگر کہا جائے کہ ہمارا بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے تو ہم کچھ اور سمجھتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں پر محمد. نہایت پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ بہت طولانی گفتگو ہماری نہیں ہوتی. بالکل اسی طرح سے آپ تھوڑا سا آگے بڑھیے. ہم جس محلے میں رہتے ہیں پاٹے نالے پر، تو اس کے ایک سرے پر ہم رہتے ہیں، دوسرے سرے پر چلے جائیے راجہ بازار میں تو وہاں تمام دکانیں ہیں، فلاں جراح اور فلاں جراح اور فلاں جراح. اگر کسی شخص کے کوئی پھوڑا اوڑا نکل آئے اب وہ کہے کہ بھئی ہم نے جا کے جراح کو دکھایا تھا اور اس نے چیرا لگا دیا، تو لوگ کہیں گے ارے کہاں آپ اس زمانے میں جی رہے ہیں، جراح کے پاس چلے گئے. اور اگر کوئی کہے کہ ہم سرجن کے پاس گئے تھے اور اس نے آپریشن کر دیا تو لوگوں کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے. جبکہ جراح اور سرجن کے معنی ایک ہی ہیں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جراح اور سرجن کے معنی بالکل ایک ہے. یعنی جس کو انگریزی زبان میں سرجن کہا جاتا ہے اسی کو عربی میں جراح کہا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد. کوئی ذرہ برابر فرق نہیں ہے. جو جراح ہے وہی سرجن ہے، جو سرجن ہے وہی جراح ہے. کوئی فرق نہیں. یہ طالب علم ہے، یہ اسٹوڈنٹ ہے، تو جو اسٹوڈنٹ کے معنی ہیں وہی طالب علم کے معنی ہے. لیکن اب سماج جو ہے وہ معنی میں تبدیلی پیدا کر دیتا ہے. اسی طرح سے قبلہ، اگر کوئی شخص مثلا
فزکس جاننے والا ہے، کوئی کیمسٹری جاننے والا ہے، تو لوگ کہیں گے بڑے لرنڈ آدمی ہیں، بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں، بڑے قابل آدمی ہیں. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ فلاں صاحب عالم ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں وہ ایران سے پڑھ کے آئے ہیں، یا نجف کے فارغ التحصیل ہیں، یا کسی مدرسے سے ڈگری حاصل کیے ہوئے ہیں. تو جیسے جراح اور سرجن، بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، جیسے مدرسہ اور اسکول، ویسے ہی یہ عالم کا لفظ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کوالیفائڈ. بہت توجہ آپ حضرات کے ہیں. تو عالم، تو اگر کوئی فزکس جانتا ہے تو وہ فزکس کا عالم ہے، کوئی کیمسٹری جانتا ہے تو کیمسٹری کا عالم ہے، کوئی اگر ہندی جانتا ہے تو ہندی کا عالم ہے، کوئی اردو جانتا ہے تو اردو کا عالم ہے. اب اصطلاحاً ہم علماء دین ہی کو عالم سمجھتے ہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن وہ علماء دین ہے، دین کے علماء ہیں، ورنہ وہ سارے حضرات جو جاننے والے ہیں وہ علماء کہلانے کے لائق ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد میں اور آسان کر دوں، شاید اس سے آسانی سے کوئی آپ کے سامنے وضاحت نہ کرے. مثلا یہ مجلس یہاں حیدری امام باڑے میں ہو رہی، اللہ نے قرآن مجید میں صاف صاف کہا ہے کہ ایک عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتا. تو یہ عالم اور جاہل جو برابر نہیں ہو سکتا، اس کا تعلق ڈگری سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق کس بات سے ہے؟ مثلا آپ کو یہاں کا راستہ معلوم تھا، آپ سیدھے چلتے چلے آئے. ایک شخص کو حیدری امام باڑہ مصاحب گنج کا راستہ معلوم تھا تو وہ یہاں چلا آیا. تو جس کو یہاں کا راستہ معلوم ہے وہ عالم ہے، اور اگر کسی کو یہاں کا راستہ نہیں معلوم ہے، اب وہ مظفر بھائی سے کہہ رہا ہے کہ ہم کو لے کے چلیے، تو یہ عالم ہے اور وہ اس مسئلے میں جاہل ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد. بالکل سمپل سی بات، میں سمجھتا ہوں اس سے آسانی سے ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا کہ وہ عالم ہے اس مسئلے میں، وہ عالم ہے، اور جو نہیں جانتا وہ جاہل ہے. لیکن اب یہاں سے واپس جانے میں ادھر کا راستہ اس کو معلوم ہے، ان کو نہیں معلوم، تو وہ عالم ہو گیا، یہ جاہل ہو گئے. سمجھ رہے ہیں؟ ایک صلوات پڑھتے ہیں بر محمد بالکل جو بنیادی تعریف ہے، جو بیسک ڈیفینیشن ہے علم کی، وہ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دی. اب آپ سمجھیں کہ علم میں اور ایمان میں فرق کیا ہوتا ہے. دیکھیے آج بالکل الگ ہٹ کے میں گفتگو آپ سے کر رہا ہوں، علم میں اور ایمان میں فرق کیا ہوتا ہے. شاید کوئی سمجھدار خاموش نہ رہے، میں جملہ عرض کر رہا ہوں. علم کا مطلب ہوتا ہے جاننا، بس صرف اتنی بات ہے. علم کا مطلب ہے جاننا، ایمان کا مطلب ہے ماننا. صلوات پڑھ دیں بر محمد وآل محمد. بآواز بلند صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. علم کا مطلب ہے جاننا اور ایمان کا مطلب ہے ماننا. بہت سے لوگ ہمیشہ ایسے رہے ہیں، یعنی گزرے ہوئے زمانے میں بھی ایسے رہے اور اس زمانے میں بھی ایسے ہیں اور اگلے زمانوں میں بھی ایسے ہی ہوں گے کہ جو جانتے ہیں مگر مانتے نہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جانتے ہیں مگر مانتے نہیں ہیں. اب ذرا آپ غور کریں کہ علم کا مطلب کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب اس سے زیادہ میں وضاحت نہیں کر سکتا کہ ماننے کے لیے جاننا بہت زیادہ ضروری نہیں ہے. بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو جانتے ہیں مگر مانتے نہیں ہیں. اب آپ ذرا غور کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. بس یہیں پر رک جائیے. کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ الف لام میم، یہ تو حروف مقطعات ہیں. ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے. ویسے عربی میں قریب کے لیے، یہ کے لیے ھذا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر کسی چیز کی امپورٹنس دکھانا ہوتی ہے تو اس کے لیے کبھی کبھی ذالکہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یعنی اگر قریب ہو تب بھی وہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ذالکہ. تو قرآن مجید کی یہ اہمیت ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس پہ کوئی شک نہیں ہے، جس پہ کوئی شبہ نہیں ہے. ھدی للمتقین، ان کے لیے کہ جو متقین ہیں، جو صاحبان تقوی ہیں. ان صاحبان تقوی کی پہچان کیا ہے؟ کہ یؤمنون بالغیب، کہ یہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں جو چیز غیب ہے، خدا کے لیے بیدار ہوئیے، جو چیز غیب ہے اس پر ایمان لاتے ہیں. اس کا مطلب ہی یہ ہوا کہ بھئی یہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. انہوں نے نہیں دیکھا مگر ایمان لاتے ہیں، انہوں نے نہیں سنا مگر ایمان لاتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. محسوس نہیں کیا مگر ایمان لاتے ہیں.
تو بھئی علم کیسے حاصل ہوتا ہے؟ دیکھ کے حاصل ہوتا ہے، سن کے حاصل ہوتا ہے، محسوس کر کے حاصل ہوتا ہے. لیکن یہاں کہا جا رہا ہے کہ یؤمنون بالغیب، کہ یہ غیب پر ایمان لانے والے ہیں. یعنی جس چیز کو دیکھا بھی نہیں، جس کو سنا بھی نہیں، جس کو محسوس بھی نہیں کیا، اس پر ایمان لانے والے ہیں. کون؟ یہ صاحبان تقویٰ ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جانتے ہیں مگر مانتے نہیں ہیں. یہ بات سمجھ لیجیے، آپ جانتے ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں، مگر مانتے نہیں ہیں. جس وقت پیغمبر اسلام دنیا میں تشریف لائے اور پیغمبر اسلام نے اعلان رسالت کیا، اقولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی آواز بلند کی، اس وقت جو کفار تھے، جو یہود تھے، جو نصارہ تھے، اور خاص طور سے جو ان کے علماء تھے، سمجھ رہے ہیں آپ، یہود و نصارہ کے جو علماء تھے، جو اپنی کتابوں کو پڑھتے تھے، بیدار ہو کے سنیے، جو اپنی کتابوں کو پڑھتے تھے. اور میرے پاس اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے جناب ورقہ بن نوفل، اس لیے کہ جناب ورقہ بن نوفل جو تھے وہ آسمانی کتابوں کے عالم تھے، ان کو پڑھے ہوئے تھے، سمجھ رہے ہیں آپ، ان کو پڑھے ہوئے تھے. لہذا انہوں نے جناب خدیجہ سے کہا کہ تمہارا شوہر جو ہے وہ اللہ کا نبی ہے. ایک صلوات پڑھتے بار محمد و آل، تمہارا شوہر اللہ کا نبی ہے. تو وہ انہوں نے زبور میں، توریت میں، انجیل میں، صحف انبیاء میں پیغمبر اسلام کے صفات کو پڑھا تھا، ان کے بارے میں معلومات فراہم کی تھی. تو وہ سب جانتے تھے. تو جیسے ورقہ بن نوفل جانتے تھے، وہ تو ایمان لے آئے. لیکن یہود و نصارہ کے جو علماء تھے وہ بھی اچھی طرح جانتے تھے کہ ہم نے اپنی کتابوں میں جس آخری زمانے میں آنے والے نبی کے بارے میں پڑھا ہے وہ یہی ہے. اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ یہی ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. ان میں وہ ساری صفات موجود ہیں، ان میں وہ سارے اوصاف موجود ہیں، وہ سارے کمالات موجود ہیں. جانتے تھے کہ یہی نبی ہیں، لیکن جاننے کے باوجود مانتے نہیں تھے. بھئی تبھی تو ایمان نہیں لائے نا. صلوات پڑھیں بار محمد و آل محمد. دیکھیں اتنی دیر کی تقریر کے بعد یا تمہید کے بعد اگر ایک جملہ کہوں تو میرے خیال میں آپ کے درمیان رائے گا تو نہ جائے گا کہ بھئی جانتے وہ بھی تھے، ان کو بھی علم تھا، لیکن مانتے نہیں تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم بغیر ایمان کے فائدہ نہیں پہنچاتا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. بغیر ایمان اچھی طرح جانتے تھے. اب میں آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں، دیکھیں ایک مرحومہ کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے. آپ سنتے ہیں کہ جب کوئی قبر میں جاتا ہے تو اس سے منکر نکیر سوال کرتے ہیں. اور یہ بھی خالی ہوا کی بات نہیں ہے، شانہ ہلا ہلا کے کہا جاتا ہے کہ منکر و نکیر جو ہیں وہ حق ہیں. قبر کے سوال و جواب جو ہیں وہ حق ہیں، وہ تو ہونا ہی ہونا ہے. تو اب قبر میں جو سوال جواب ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ من دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ من کتابوں کا، تیرا کتاب کیا ہے؟ تیری کتاب کیا ہے؟ من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ من اماموں کا، تیرا امام کون ہے؟ کسی کتاب میں نہیں لکھا ہے کہ یہ سوال مرنے والے کی زبان میں ہوں گے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ کسی کتاب میں نہیں لکھا. یا آپ نے کسی سنا ہو تو ہم کو بتائیے. اردو میں سوال ہوں گے، ہندی میں سوال ہوں گے، انگریزی میں سوال ہوں گے، کہانی عربی میں سوال ہوں گے. خدا کے لیے بیدار ہوئیے. سوال کائے میں ہوں گے؟ عربی میں سوال ہوں گے. اب آپ بتائیے جو لوگ سورہ فاتحہ کے لیے نام اردو میں نہ پڑھ سکیں، ایک صلوات پڑھے بر محمد، ایک صلوات اور پڑھتے بر محمد. آپ مجھے بتائیے، ایک صلوات اور پڑھتے بر محمد. ارے بھائی کم سے کم لکھ تو دیجئے، ایک صلوات پڑھتے بر محمد و آل محمد. تو آپ مجھے بتائیے سوال جواب جو ہوں گے وہ کہاں میں ہوں گے؟ کہ سوال جواب ہوں گے عربی میں. پریشان نہ ہوئیے، گھبرائیے نا. سوال جواب عربی میں ہوں گے، اور جب عربی میں ہوں گے تو ہم جواب دیں گے. یہ ہم نہیں کہہ رہے، معصومین فرما رہے ہیں کہ جواب دے گا. کسی بھی ملک کا رہنے والا کوئی بھی اس کی زبان ہو، سوال بھی عربی میں ہوں گے، جواب بھی وہ عربی میں دے گا. تیرا رب کون ہے؟ اللہ. سمجھے گا تبھی تو بولے گا.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ، ہ ،
تیرا دین کیا ہے؟ اسلام. تیری کتاب کیا ہے؟ قرآن. تیرا قبلہ کیا ہے؟ کعبہ. سوال بھی عربی میں ہو رہا ہے اور وہ سمجھ بھی رہا ہے اور جواب بھی دے رہا ہے. اب آپ مجھے سوچ سمجھ کے بتائیں کہ کیا جب ابو جہل قبر میں گیا ہوگا تو اس سے یہ سوال نہیں ہوئے ہوں گے؟ اس سے جواب دیا ہوں گے؟ آپ بتائیے مجھے، اس سے جواب دیا ہوں گے؟ آپ غور نہیں کر رہا میں کیا عرض کر رہا ہوں. اس سے جواب دیا ہوں گے. دیکھیے ابھی میں ثابت کروں گا آپ کی خدمت. کہیں وہ کیسے جواب دے گا؟ کیوں نہیں جواب دے گا؟ اس کی تو زبان ہی عربی تھی. یعنی آپ جواب دیں گے؟ ہندی جاننے والے بہت توجہ، اردو جاننے والے ہیں، آپ جواب دے سکتے ہیں، وہ جواب نہیں دے سکتا. اس کی تو زبان ہی عربی تھی. خدا کے لیے بیدار ہوئیے، اس کی تو زبانی عربی تھی. اچھا یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ابو جہل بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ نبی ہیں. ابھی میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ نبی ہیں، جانتا سب کچھ تھا لیکن مانتا نہیں تھا. آپ بتائیے کسی ایک آدمی کا یہ عقیدہ ہے کہ ان سارے سوالات کے جوابات ابو جہل نے دیے ہوں گے؟ بولیے بولیے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ دیے ہوں گے؟ ہر آدمی کہے گا نہیں صاحب وہ کیسے جواب دے گا، وہ جواب نہیں دے سکتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قبر میں جو سوال و جواب ہوں گے اس کا جواب انسان اپنے علم کی وجہ سے نہیں دے گا، ایمان کی وجہ سے دے گا. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد. علم کی وجہ سے نہیں. دیکھیں ہمارے پاس اس بات کا مکمل جواب ہے. پیغمبر اسلام تقریر کر رہے ہیں، ابو جہل کے 2 بچے آگے بزم میں بیٹھ گئے کنارے. اب بچے جانتے تھے کہ ان کے ابا کتنی محنت کرتے ہیں اس سلسلے میں. اس دن اتفاق سے پیغمبر اسلام نے وہ آیت پڑھ دی، فاتو بسورۃ من مثلہ، کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں آیا اور یہ کتاب خدا نہیں ہے تو اس کے ایک سورے کا جواب لے آؤ. دیکھیں میری بات کی تصدیق ہو رہی ہے. پیغمبر نے فرمایا اس کے ایک سورے کا جواب لے آؤ. اب چھوٹے بچے تھے، انہوں نے سنا پیغمبر سے، انہوں نے کہا یہ تو کہہ رہے ہیں یہ قرآن ہے، اس کے ایک چھوٹے سے سورے کا جواب لے آؤ. بڑے سورے کی بات نہیں ہو، چھوٹے ہی سے سورے کا جواب لے آؤ. دونوں بچے وہاں سے اٹھے اور دوڑتے ہوئے اپنے باپ کے پاس گئے اور جانے کے بعد کہا ابا اب تو آپ کی ساری پریشانی حل ہو گئی. کہ کیا ہوا؟ کہ اب آپ کو نہ رسول کی راستے میں کانٹے بچھانے کی ضرورت ہے، نہ بچوں سے کہنے کی ضرورت ہے کہ وہ جائیں اور تالیاں بجائیں، نہ آپ کو سازش کرنے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو لوگوں کو ورغلانے کی ضرورت ہے. اب کچھ نہیں کرنا ہے، آج تو قصہ ہی ختم ہو گیا. ایک چھوٹا سا کام کر دیجئے، محمد کا سارا مشن ختم. کہ کیا کریں؟ کہ آج انہوں نے ایسا کہا ہے کہ قرآن کے ایک چھوٹے سے سورے کا جواب بنا لاؤ. آپ جیسا فصیح و بلیغ کون ہوگا؟ آپ ایک چھوٹے سے سورے کا جواب بنا دیجئے اور ہم لے کے ابھی جا رہے ہیں. آپ کو جانے کی ضرورت بھی نہیں، ہم لے کے جا رہے ہیں اور جا کے انہیں دکھائیں گے دیکھیں یہ قرآن کا فلاں سورے کا جواب ہے. بس سب کے سامنے دکھائیں گے، سارا مسئلہ آج ہی ختم ہو جائے گا. ابو جہل نے قہر آلود نگاہوں سے اپنے بیٹوں کو دیکھا. آپ کو پتا اس نے کیا کہا؟ تاریخ میں وہ جملے لکھے ہوئے ہیں اور میں سمجھ رہا ہوں وہ جملے اگر آپ محسوس کر لیں تو یہ زمانہ بھی آپ کی سمجھ میں آ جائے. ابو جہل نے غور سے دیکھا اور اس کے بعد اپنے بیٹوں سے کہا تم کو 1000 مرتبہ کہا کہ محمد کی مجلس میں نہ جایا کرو. ایک صلوات پڑھ دے بل محمد و آل محمد. ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد و آل محمد. میرے خیال میں بات ثابت ہو رہی ہے نا کہ وہ بھی یہ جانتا ہے کہ قرآن کے سوروں کا جواب ممکن نہیں ہے. تو جانتا ہے مگر مانتا نہیں، جانتا ہے مگر مانتا نہیں. اب ذرا آپ غور کریں، کبھی کبھی ہمارے یہاں لوگ جوش پہ پڑ جاتے ہیں. میں کہا صحیح بخاری میں بھی من کنتو مولا لکھا ہے، صحیح بخاری میں نہیں لکھا ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد. صحیح بخاری میں غدیر کی روایت نہیں ہے، باقی کتابوں میں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اہل سنت کیا نہیں ہے، کثرت سے ہے، لیکن صحیح بخاری میں نہیں. اس کم وقت میں نہیں لکھا، غدیر کا واقعہ نہیں لکھا صحیح بخاری. اور پھر بھی صحیح، اور صحیح بخاری میں
اسماعیل بخاری نے بڑے فخر کے ساتھ لکھا ہے کہ مجھے 2 لاکھ غلط حدیثیں یاد ہیں. آپ غور کر رہے ہیں؟ فخر سے لکھا ہے کہ مجھے 2 لاکھ. اب دعویٰ بھی ایسا کیا ہے کہ مجھے 2 لاکھ غلط حدیثیں یاد ہیں. ایسا دعویٰ کیا ہے کہ کوئی اس دعوے کی تصدیق کرنے کی بھی ہمت نہیں کرے گا. لوگوں کے پاس وقت کم ہے تو کوئی اچھا بھلا شاعر ہو ٹھیک ٹھاک تو اس کے 10 شعر سننا لوگوں پر گرا ہوا جا رہا ہے, اور کوئی ناموضوع شاعر آئے ہو کہ 50 ناموضوع شعر سنا رہا ہوں. سنیے ایک صلوات پڑھیں پر محمد, کون سنے گا؟ آپ مجھے بتائیے. تو بھائی جب صحیح حدیثیں سننے کا لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے تو وہ کہہ رہا ہے 2 لاکھ غلط حدیثیں مجھے یاد ہیں. جو منہ میں آیا وہ بک دیا. میں کہا 2 لاکھ غلط حدیثیں مجھے یاد ہیں. ایک جملہ کہوں گا انشاءاللہ آخری آدمی تک محسوس کرے گا کہ بھائی عجیب و غریب معاملہ ہے کہ 2 لاکھ غلط حدیثیں یاد ہو گئی, غدیر کی ایک صحیح حدیث یاد نہیں ہوئی. یہ ساری باتیں قابل غور ہیں, لیکن اس کے علاوہ ترمذی میں دیگر کتابوں میں غدیر کا واقعہ باقاعدہ تحریر ہے, اور میرے خیال میں تقریباً 100 سے اوپر کتابوں کے نام تحریر کیے ہیں جسٹس آغا سلطان مرزا صاحب نے اپنی کتاب البلاغ المبین میں اہل سنت کے, کہ جس پہ غدیر کا واقعہ باقاعدہ تحریر ہے. اب وہ ساری کتابیں ایسی ہیں کہ جس کو لوگ مانتے ہیں جانتے ہیں, لیکن آپ مجھے بتائیں کہ غدیر ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ رسول نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا, لیکن اس کے بعد بھی بیان نہیں کرتے. کیا سمجھ رہے ہیں؟ بیان نہیں کرتے, نہیں بیان کرتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تحریر میں لے آتے ہیں مگر تقریر میں لانا پسند نہیں کرتے. خدا کے لیے بیدار ہوئیے. تو بات وہی آئی کہ تحریر میں لکھنا یہ بتاتا ہے کہ جانتے ہیں, مگر بیان نہ کرنا یہ بتاتا ہے کہ مانتے نہیں. صلوات پڑھنے پر محمد وآلہ محمد. جانتے ہیں یہ بڑا اہم موضوع ہے, اور اس کے اوپر جتنی دیر تقریر کی جا سکتی ہے کہ بھئی لوگ جانتے تو ہیں, بہت سے معاملات کو لوگ جانتے ہیں لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. بس آخری بات اور تقریر تمام. خداوند عالم مرحومہ کے درجات عالی کرے, ان کو اعلی علیین من جگہ عنایت فرمائے. دیکھیں قبلہ, یہ جو مباہلہ ہوا, آپ سنتے ہیں مباہلہ, تو پہلے تو ہوا مناظرہ, اور پھر آخری دن نوبت آئی تو پھر پیغمبر نے آفر کیا مباہلہ, حالانکہ ہوا نہیں مباہلہ. تو پیغمبر اسلام نے مختلف ممالک میں دعوت اسلام کے سلسلے میں خطوط روانہ کیے. تو مدینے میں نجران کے جو نصارہ تھے, یعنی جو کرسچنز تھے, ان کو بھی پیغمبر نے خط لکھا. اب قبلہ مباہلے کے حالات تو بیان ہوتے ہیں کہ جب وہ آئے تو کیا ہوا, لیکن اس سے پہلے کیا ہوا یہ عام طور پہ بیان نہیں ہوتا, اور اس وقت میں بھی نہیں بیان کروں گا, کافی دیر ہو جائے گی. لیکن ایک کتاب ہے تہذیب المتین, بڑی غضب کی کتاب ہے مولا احمد تقیان کے سلسلے میں, اس میں اس کی بھی ساری تفصیلات موجود ہیں کہ جب خط وہاں پہنچا تو نصارہ نجران کیونکہ پڑھے لکھے لوگ تھے, لہذا انہوں نے نہ تو آنے والے قاصد کی بے حرمتی کی, نہ خط کو پھاڑ کے پھینکا, نہ فوراً اسلام قبول کیا, بلکہ انہوں نے ایک بہت بڑی میٹنگ بلائی, لوگوں کو بلایا. اگر آپ سمجھیں تو میں عرض کروں بالکل ویسے ہی جیسے ملک سبا کی ملکہ بلقیس نے جب اس کے پاس جناب سلیمان کا خط پہنچائے تو اس نے ایک میٹنگ بلائی تھی, جلسہ بلایا تھا, لوگوں کو بلایا تھا اور کہا دیکھو یہ خط آیا ہے کیا کیا جائے. تو ایسے ہی ان لوگوں نے ایک بہت بڑا جلسہ بلایا. اب جب جلسہ بلایا تو اس میں ان کے جو پادری تھے وہ بھی آئے, اور وہ سارے کے سارے لوگ آئے. اب اس کے بعد گفتگو شروع ہوئی کہ بھئی یہ خط آیا ہے. اب عزیزوں ایک بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں, خدا جانے مجھے کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے, لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ اسی نام سے وہ کام ہو, لیکن یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اگر کہیں بھی کسی بھی رنگ میں کسی بھی ڈھنگ میں
پیری مریدی کا سلسلہ جاری ہو جائے تو پیر ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ مرید جاہل رہیں. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. یہ بات آپ اس لیے میں ہاتھ جوڑ کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ شخصیت پرستی سے دور رہیے. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد. پیر ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ مرید جو ہیں وہ جاہل رہیں. اس لیے کہ اگر وہ جاہل نہیں رہیں گے تو اس کی پیری کو مانیں گے, اس کو پیری نہیں مانیں گے. اسے اچھی طرح معلوم کہ حقیقت کھل جائے گی. لہذا وہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ مرید جو ہیں وہ بالکل جاہل رہیں. تو وہاں بھی ایک طرح سے کرسچنس میں ابھی بھی وہی معاملہ ہے کہ اسی ٹائپ کا ماحول ہے کہ عام آدمی جو ہے اس کو علم دین حاصل کرنے کا کوئی اختیار نہیں, بلکہ جو ان کے پریسٹ ہیں, جو ان کے پادری ہیں, جو فادر ہیں, بس وہی علم دین حاصل کریں گے اور وہی پڑھیں گے. تو اس وقت اور زیادہ تھا, تو بس جو وہ ان کے پادری ان سے کہتے تھے وہ کام وہ کرتے تھے. تو اب جب یہ جلسہ ہوا تو کتب خانوں سے کتابیں لائی گئیں. اب اس وقت کتابیں جو تھیں وہ اتنی چھوٹی چھوٹی نہیں چھپتی تھیں, بلکہ روایت میں ملتا ہے کہ ایسی ایسی کتابیں لائی گئیں کہ جن کو 10 آدمی پکڑ کے لے کے آئے. حیرت نہ کیجیے, یعنی اتنی بڑی بڑی کتابیں تھیں کہ 10 آدمی لے کے آئے ان کو پکڑ کے. اب ان کے ورق الٹنے کے لیے بھی 1-2 آدمی چاہیے ہوتے تھے. اب وہ ان کے جو پادری تھے وہ آئے. اب ظاہر سی بات ہے کہ دوسرا کوئی تو پڑھنے کی حیثیت ہی نہیں رکھتا تھا. اب وہ کتابیں کھولی گئیں اور اس کے بعد انہوں نے پڑھنا شروع کیا. اب وہ پڑھتے گئے. تو اب یہ جو پادری تھے, پڑھنے کے بعد ان کی سمجھ میں آیا کہ بات تو سچ ہے. سن رہے ہیں آپ, دعوت تو سچی ہے, لیکن اگر ہم نے اس کو مان لیا تو پھر ہماری قوم میں ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہ جائے گی. آپ یقین مانے, صرف یہی مسئلہ. ایک صلوات اور پڑھتے بر محمد و آل, ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں رہ جائے گی. پھر ہم کو بڑا کون سمجھے گا؟ اس لیے کہ یہ تو وہ دین لے کے آئے ہیں جہاں سب برابر ہیں. سمجھ رہے ہیں, ہم وہ دین لے کے آئے ہیں جہاں سب برابر ہیں, تو پھر ہماری تو کوئی حیثیت رہ نہیں جائے گی. لہذا انہوں نے چھپایا. سمجھ رہے ہیں, انہوں نے چھپایا اور اس کے بعد اپنی قوم سے کہا کہ اب آپ دیکھیے کیا ٹیکنیکل بات ہے. میرے خیال میں اس بات کے اوپر سب غور نہیں کرتے. پیغمبر نے ان کو دعوت دی, کائے کی دعوت دی کہ تم اسلام قبول کر لو, لا الہ الا اللہ کہو, ہماری رسالت کا کلمہ پڑھو. انہوں نے اپنی قوم کے سامنے ایسی کوئی بات ہی نہیں کی کہ ہم جائیں گے اور جا کے ان سے بحث کریں گے اور ان سے بات کریں گے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک کیسے مانا جائے, یا محمد کی رسالت کی کیا دلیلیں ہیں. کہنا تو یہی چاہیے تھا نا کہ بھئی جس ٹاپک پر خط آیا ہے, جس سبجیکٹ کے تحت دعوت دی گئی ہے, اس کے اوپر ہم جا کے ان سے بات کریں گے. انہوں نے یہ نہیں کیا, بلکہ انہوں نے ایک جذباتی مسئلہ چھیڑا. آپ سمجھ نہیں رہے, انہوں نے جذباتی مسئلہ چھیڑا. کہا دیکھو ٹھیک ہے دعوت تو ہے, لیکن ہم جا کے ان سے بات کریں گے کہ وہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں یا نہیں مانتے. آپ سمجھیے اس نقطے کو. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. بالکل جذباتی مسئلہ انہوں نے چھوڑا ہے, کیونکہ قوم کچھ اور تو جانتی نہیں تھی, لیکن بس اتنا جانتی تھی کہ جناب عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. تو انہوں نے کہا ہم جا کے ان سے اسی سلسلے میں بحث کریں گے. اب اس کے بعد ان کے جو پادری تھے وہ آئے پیغمبر اسلام سے بحث کرنے کے لیے. دیکھیں پھر وہی بات آ گئی کہ یہ لوگ بھی جانتے تھے مگر ماننے کے لیے تیار نہیں. بس بات تمام ہو رہی ہے, جانتے تھے مگر ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے. انتہا یہ ہے کہ بالکل آخر میں جب سورہ توحید نازل ہو گیا اور اس کے بعد بھی نہ مانے, سب کچھ سمجھنے کے بعد بھی نہ مانے, تو اللہ نے ان سے کہا تو فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. ان سے کہہ دو تم اپنے بیٹوں کو لاؤ, ہم اپنے بیٹوں کو لائیں, تم اپنی نساء کو لاؤ, ہم اپنی نساء کو لائیں, تم اپنے نفسوں کو لاؤ, ہم اپنے نفسوں کو لائیں. عام طور پر ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ, ہم اپنے بیٹوں کو لائیں, تم اپنی عورتوں کو لاؤ, ہم اپنی عورتوں کو لائیں, تم اپنے نفسوں کو لاؤ, ہم اپنے نفسوں کو لائیں. اگر ہم یہ ترجمہ کر دیں تو شاید بہت سے لوگوں کو حیرت ہو کہ اللہ نے کہا کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ, ہم اپنے بیٹوں کو لائیں, تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ, ہم اپنی بیٹیوں کو لائیں, تم اپنے نفسوں کو لاؤ, ہم اپنے نفسوں کو لائیں. تو شاید بہت سے لوگ حیرت زدہ ہو کہ مجھے دیکھیں یہ کیا پڑھ دیا, آج تک تو یہی سمجھا کہ نساء کے معنی عورت, تم اپنی عورتوں کو لاؤ, ہم اپنی عورتوں کو لائیں. نساء کے معنی عورت پہ ضرور ہے, لیکن یہ اس میں جنس ہے.
میری بات سمجھیے، نساء کے لفظ کا اطلاق ماں پر بھی ہوتا ہے، زوجہ پر بھی ہوتا ہے، بیٹی پر بھی ہوتا ہے، بہن پر بھی ہوتا ہے۔ اعلان ہوا ہوگا بھائی زنانی مجلس فلاں وقت پہ ہوگی، عورتوں کی مجلس وہاں ہوگی، تو اب اگر آپ سے کہا جائے عورتوں کی مجلس ہوگی تو گھر میں ماں ہے تو وہ بھی آئیں گی، زوجہ ہے تو وہ بھی آئے گی، بہن ہے تو وہ بھی آئے گی، بیٹی ہے تو وہ بھی آئے گی، بہو ہے تو وہ بھی آئے گی۔ نساء کے لفظ کا اطلاق سب کے اوپر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ لیکن قبلہ یہاں مسئلہ کچھ اور ہے۔ بس آخری بات، اور میں سمجھتا ہوں اگر آپ نے اس کو محسوس کر لیا تو یہ مرحومہ کے لیے بہترین ایصال ثواب قرار پائے گا۔ دیکھیں محل استعمال سے الفاظ کے معنی معلوم ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ تذکرہ جو ہے انبیاء میں وہ جناب موسیٰ کا ہے۔ اگر آپ پڑھتے ہیں قرآن تو آپ کو احساس ہوگا کہ جناب موسیٰ کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں بہت کیا ہے۔ ان کی پیدائش سے لے کے ان کے دنیا سے جانے تک اللہ نے جناب موسیٰ کا بہت زیادہ تذکرہ کیا، بلکہ ولادت سے پہلے سے تذکرہ ہوا۔ مصر کا بادشاہ جس کو فرعون کہا جاتا تھا، اب وہ تیسرا تھا چوتھا تھا مجھے نہیں معلوم، مختلف علاقوں میں بادشاہ کے کبھی کبھی کچھ نام ہوتے ہیں، جیسے مثلا حیدرآباد میں نظام کہا جاتا تھا، یہاں نواب کہا جاتا تھا، سمجھ رہے ہیں، حبش میں نجاشی کہا جاتا تھا، ایسے مصر میں فرعون کہا جاتا تھا۔ اللہ نے بھی اس کا نام نہیں بتایا، بس فرعون ہی لکھا۔ تو وہ فرعون جو تھا تو وہ بادشاہ تھا، حکومت کر رہا تھا، لیکن اب ہر آدمی تھوڑی ترقی کرنا چاہتا ہے، تو اب اس نے سوچا کہ اب بادشاہ کب تک بنے رہیں، اب خدا ہو جائے گا۔ اب اس نے اپنی خدائی کا اعلان کر دیا، اور لوگ ماننے بھی لگے اسے خدا، جو وہ کہتا تھا وہ کرتے تھے۔ ایک دن کسی ساحر نے، جادوگر نے یا کاہن نے، کاہن بھی کہا جاتا ہے ساحر بھی، بہرحال کاہن نے اس کو بتایا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا نام موسیٰ ہوگا، اس کے ہاتھوں تیرا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا اچھا، انہوں نے کہا میں کسی بچے کو پیدا نہیں ہونے دوں گا۔ اب قرآن میں یہ فقرہ آپ کو متعدد مقامات پر مل جائے گا، یعنی کئی جگہ پر آپ کو یہ فقرہ ملے گا۔ خدا کے لیے جملہ بہت غور سے سنیے گا، اور میں سمجھتا ہوں جو شخص سمجھدار ہے وہ خاموش نہیں رہ سکتا کہ جملہ کیا ہے۔ پورے قرآن میں آپ پڑھیے، اکثر مقامات پر یہ تذکرہ ہے جہاں جہاں جناب موسیٰ کی ولادت کا ذکر ہے کہ فرعون کیا کرتا تھا، یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، لیکن نساء کا لفظ آیا یا نہیں آیا، اور تمہاری نساء کو چھوڑ دیتا تھا۔ یہاں نساء کے معنی دیکھیے گا قرآن میں کیا لکھیں، یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا، وَيَسْتَحْيُونَ، زندہ چھوڑ دیتا تھا، نساءکم، ترجمہ ہوگا بیٹیوں کو۔ کیا سنا آپ؟ خدا کے لیے بھائی تھوڑا بیدار ہو جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ابناکم کے بعد نساءکم آئے گا، سنیا خدا کے لیے بیدار ہو، یہ جب ابناکم کے بعد، بیٹوں کے بعد نساء کا لفظ آئے گا تو وہاں نساء کے معنی ماں نہیں ہوگا، وہاں نساء کے معنی بہن نہیں ہوگا، وہاں نساء کے معنی زوجہ نہیں ہوگا، وہاں نساء کے معنی بہو نہیں ہوگا، بلکہ وہاں نساء کے معنی ہوگا بیٹی۔ سنا آپ نے نہیں سنا؟ یعنی جب ابناکم کے بعد نساءکم آئے گا تو اس کے معنی ہوں گے بیٹی۔ اب مباہلے کے میدان میں بھی تو یہی ہے، فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، صلوات بر محمد وآل محمد، نساءنا ونساءکم۔ دیکھیں قبلہ بہت بڑی بات ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے۔ اب یہ بڑی چالاکی سے ترجمہ ہوتا ہے کہ نہیں نساء کا مطلب تو عورتیں ہوا، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں۔ تو اب پیغمبر اسلام نے ٹھیک ہے ماں تو موجود نہیں تھی، ازواج میں کسی کو نہیں لیا، ایک بیٹی کو لے کے چلے گئے، لیکن نہیں، یہاں ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ، ہم اپنی بیٹیوں کو لائیں، ہم اپنی بیٹیوں کو لائیں۔ اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر فاطمہ کے علاوہ کوئی اور بیٹی ہوتی، ایک صلوات پڑھتے بر محمد و آل محمد۔ ایک بابا سے بدن صلوات پڑھتے بر محمد و آل محمد۔
صرف ایک بیٹی بی بی فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہا جو میدان مباہلہ میں آ رہی ہیں۔ اب اس نقطے پر جو اعتراضات ہوتے ہیں وہ بھی میرے ذہن میں اور اس کے جوابات بھی میرے پاس ہیں، لیکن بہرحال اب دعویٰ وقت میں گنجائش نہیں، لہذا میں نے بات کو تمام کیا۔ اب نصارہ نجران کے علماء دور کھڑے یہ منظر دیکھ رہے ہیں، یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ اپنی قوم سے کہا کہ آج ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ کو چھوڑ دیں۔ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ موضوع ہی مکمل ہو گیا۔ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ کہہ دیں تو پہاڑ اپنی جگہ کو چھوڑ دے، لیکن یہ کہنے کے باوجود کلمہ نہیں پڑھا، جزیہ دینا قبول کر لیا، ہم ٹیکس دے دیں گے۔ آپ سمجھے نہیں یہاں مسئلہ کیا ہے؟ یہ سب کے سب جو راہب یہ جانتے تھے کہ اگر ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو ہمارا دھندا تو چوپٹ ہی ہو جائے گا۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ ہمارا دھندا چوپٹ ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ لوگ آل محمد کی فضیلت کو اس لیے بھی تسلیم نہیں کرتے کہ اگر ان کو مان لیا تو ہمارا سارا معاملہ ختم ہو جائے گا، لہذا انہوں نے ٹیکس دینا قبول کیا، کلمہ پڑھنا قبول نہیں کیا۔ موضوع مکمل ہو گیا۔ یہ بھی جانتے تھے مگر ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، یعنی جانتے تھے مگر ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ لیکن اب یہاں پر ایک بات اور ہمارے مطلب کی بس وہ عرض کر دیں اور اسی کے بعد انشاءاللہ ربط مصائب اور مجلس تمام۔ دیکھیں قبلہ، یہ جو لوگ پیغمبر سے مناظرہ کرنے کے لیے آئے تھے، بحث کرنے کے لیے آئے تھے، یہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے۔ آپ کو پتا ہے یہ کون لوگ تھے؟ ظاہر سی بات ہے کہ پیغمبر سے بحث کرنے کے لیے آئے تھے تو ایرے غیرے کو تو بھیج نہیں دیا گیا ہوگا، عام لوگوں کو تو نہیں بھیجا گیا ہوگا نا، پڑھے لکھے لوگوں کو بھیجا گیا ہوگا۔ تو یہ تاریخ میں ملتا ہے کہ 14 راہب تھے، یعنی ان کی مدد کے لیے اور لوگ بھی آئے تھے، لیکن یہ جو روزانہ پیغمبر کے پاس آ رہے تھے، جن سے کہا تھا کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ، ہم اپنی بیٹیوں کو لائیں، یہ کون تھے؟ راہب تھے۔ پھر عرض کر رہا ہوں، راہب تھے۔ دلیل سنیں گے آپ؟ ایک دن پیغمبر کے پاس گئے، پیغمبر نے ملاقات نہیں کی۔ کیوں؟ زرعی قبا پہن کے جاتے تھے، ہاتھوں میں ہیرے جواہرات کی انگوٹھیاں پہن کے جاتے تھے، پیغمبر کو امپریس کرنے کے لیے۔ بات نہیں کی۔ دوسرے دن پہنچے، بات نہیں کی۔ تیسرے دن پہنچے، بات نہیں کی۔ ایک کتاب ہے تاریخ احمدی، آپ کو مل جائے تو پڑھیے ضرور، راجہ احمد مہدی کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ میں تو اس لیے تذکرہ کرتا ہوں کہ شاید کسی نوجوان کو توفیق ہو پڑھے، تو بہرحال یہ کتاب جو ہے تاریخ احمدی، یہ بڑی ٹیکنیک سے انہوں نے لکھی ہے، نام تو اس کا ہے تاریخ احمدی، لیکن آپ یوں سمجھیں کہ وہ ایک دم ڈائری کی حیثیت رکھتی ہے۔ جیسے کوئی آدمی تاریخ پڑھے، کتابیں پڑھے، اب وہ اپنی ڈائری مینٹین کرے، اس میں نوٹس بنائے، بالکل اسی طرح کی کتاب ہے تاریخ احمدی، ایک ایک چیز کے ساتھ اس کا حوالہ انہوں نے تحریر کیا ہے۔ تو انہوں نے لکھا کہ جب مولا علی سے آگے انہوں نے کہا کہ آپ کے صاحب ہم سے ملاقات نہیں کرتے، ہم بار بار جاتے ہیں، تو مولا علی نے فرمایا کہ تم کیونکہ ایسی زرعی قبا پہن کے جاتے ہو، ہیرے جواہرات کی انگوٹھیاں پہن کے جاتے ہو، اس لیے وہ تم سے ملاقات نہیں کرتے، تم اپنا راہبوں والا لباس پہن کر جاؤ۔ سنا آپ نے؟ آپ شاید غور ہی نہیں کر رہے ہوں گے کہ میں راہب پہ اتنا زور کیوں دے رہا ہوں۔ تم اپنا راہبوں والا لباس پہن کے جاؤ۔ تو یہ اپنا راہبوں والا لباس پہن کے آئے، تو یہ ثابت ہوا نا کہ یہ راہب تھے۔ کنفرم ہے یا نہیں کہ یہ راہب تھے؟ کیا سن رہے ہیں آپ؟ ارے بھیا یہ 14 راہب آئے، اب اللہ کہہ رہا ہے ان سے کہہ دو تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ، ہم اپنی بیٹیوں کو لائیں۔ آپ مجھے بتائیں، جب آپ کہتے ہیں راہب شادی ہی نہیں کرتے، ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد، بتائیے ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ آپ قبلہ پڑھیے ان کے یہاں بھی کہ یہ کوئی نیسیسٹی نہیں ہے، ایسے حرام نہیں ہے کہ کوئی راہب شادی نہ کرے، بلکہ اب ایک کسٹم بن گیا ہے کچھ عرصے سے، تو وہ شادی نہیں کرتے۔ لیکن بہرحال ایک زمانہ تھا کہ راہب شادیاں بھی کرتے تھے، ان کے خانوادے بھی ہوتے تھے باقاعدہ۔ سنیں تو عزیزوں، ایک بات سمجھ میں آئی کہ مباہلے کے میدان میں 14 ایسے راہب ثابت ہیں جو خانوادہ رکھتے تھے، اس لیے کہ اگر خانوادہ نہ رکھتے ہوتے، اگر ان کے بیوی بچے نہ ہوتے تو اللہ انہیں یہ حکم ہی نہ دیتا رسول کے ذریعے سے کہ تم اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ، اپنی بیٹیوں کو لے کے آؤ، اپنے نفسوں کو لے کے آؤ۔
ارے بھیا جب مباہلے میں 14 ایسے راہب نظر آ سکتے ہیں جو خانوادہ رکھتے ہیں تو کیا رسول اللہ کے پاس ایک راہب نہیں آ سکتا بیٹا مانگنے کے لیے؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. نہیں آ سکتا ہے. یہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کا علم اسی پر صرف ہوتا ہے کہ فضائل آل محمد کو مشکوک بنا دیا جائے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. بس قبلہ خداوند عالم مرحومہ کی مغفرت فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. بس میں نے مجلس کو تمام کیا عزیزوں، اب وہ ذکر آ گیا تو وہی سن لیجیے، اسی پر مجلس تمام ہو جائے کہ وہ راہب آیا پیغمبر اسلام کی خدمت میں اور آگے کہا کہ اللہ کے رسول آپ اللہ سے دعا کر دیں کہ اللہ مجھے ایک بیٹا عطا کر دیں. پیغمبر اسلام نے لوح محفوظ کی طرف دیکھا، تیرے مقدر میں اولاد نہیں ہے. کم سن شہزادہ حسین رسول کی آغوش میں، اس نے آقا حسین کے چہرے کی طرف دیکھا. اب میں تو صرف یہی کہوں گا کہ قسمت میں تو نہیں تھا، مقدر میں تو نہیں تھا، تقدیر میں تو نہیں تھا، اس لیے کہ رسول نے کہا کہ تیرے مقدر میں اولاد نہیں ہے. لیکن یہ زیارت حسین کا فیض ہے کہ مقدر بدل گیا، تقدیر بدل گئی. اللہ کی تشانی یہی ہے کہ جو ثبت ہے اس کو محو کر دیتا ہے، جو محو ہے اس کو ثبت کر دیتا ہے. یہ قرآن میں تذکرہ ہوا ہے کہ اللہ ثبت کو محو کرنے والا ہے، محو کو ثبت کرنے والا ہے. یقیناً لوح محفوظ میں نہیں لکھا تھا، لیکن جب اس نے حسین کے چہرے کی طرف امید کے ساتھ دیکھا تو اللہ نے قسمت کو بدلا. اب رسول نے نہیں دیکھا، حسین نے لوح محفوظ کو دیکھا. میں نے ایک بیٹا عطا کیا، 2 بیٹے عطا کیے، 3 بیٹے عطا کیے، یہاں تک کہ فرمایا کہ میں نے تجھے 7 بیٹے عطا کیے. اے اللہ کے رسول آپ تو سب کچھ جانتے ہیں کہہ دیتے، لیکن نہیں، رسول نے فرمایا کہ اس کی قسمت میں اولاد نہیں، مقدر میں اولاد نہیں. بتانا چاہتے تھے کہ قسمت میں نہ بھی ہو تب بھی اگر حسین چاہیں تو قسمت بدل جائے، مقدر میں نہ بھی ہو تب بھی اگر حسین چاہیں تو مقدر سنور جائے. اور شاید یہ بھی بتانا تھا کہ دیکھو تقدیر سے ملنا اور ہوتا ہے اور شبیر سے ملنا اور ہوتا ہے. جب جانے لگا تو کہا کہ آقا حسین کبھی میرے گھر کی جانب سے گزر ہو تو میرے گھر ضرور تشریف لائیے گا. آج بھی سیریا میں، حلب میں وہ دیر راہب موجود ہے. راہب اپنے گھر میں ہے، لٹے ہوئے اسیروں کا قافلہ گزر رہا ہے. راہب کے دیر کے قریب قافلے نے قیام کیا. راہب کی زوجہ نے آگے کہا کہ راہب میرے دل میں شگون بد آ رہا ہے. کیا ہوا؟ کہا ہمارے دیر کے قریب ایک قافلہ آگے رکا ہے. کہا ہم شاہراہ پہ رہتے ہیں، اکثر قافلے آگے رکتے ہیں. کہا نہیں راہب اس قافلے میں ایک چھوٹی بچی ہے. کہا اکثر قافلوں میں بچیاں ہوتی ہیں. کہا راہب وہ بچی رو رہی ہے. کہا بچے تو رویا ہی کرتے ہیں. کہا راہب سنو تو وہ بچی خالی رو نہیں رہی ہے، نام حسین لے کے رو رہی ہے. اب جو سنا تو راہب کا دل بھی پریشان ہوا. زوجہ نے کہا جاؤ جا کے اس بچی کو منع کر دو. دیکھو سختی نہ کرنا، سخت لہجے میں نہ کہنا، بڑے آرام سے پیار سے سمجھانا کہ بیٹا جب تک یہاں بیٹھو یہ نام لے کے نہ رو. یہ گھر سے نکلا، دیکھا کہ چند قیدی ہیں، ایک بیمار ہے لوہے میں جکڑا ہوا ہے، چند بیویاں اس کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں جن کے سروں پر ردائیں نہیں ہیں.
ایک کمسن بچی بھی بیٹھی ہوئی ہے، اب وہ بچی ہائے حسین کہہ کے رو رہی۔ نرم دل شخص تھا، ہمت نہ پڑی کہ بچی سے کہے۔ امام زین العابدین کے پاس گیا، کہا یہ بچی آپ کی کون ہے؟ کہا میری چھوٹی بہن ہے۔ کیسے کہہ دیجئے کہ جب تک یہاں رہے روئے۔ ہم سمجھ گئے اس بچی کے بابا کا نام بھی حسین رہا ہوگا، لیکن یہاں حسین کا نام لے کے نہ روئے، اس لیے کہ یہ ہمارے محسن کا نام ہے۔ کہ جاؤ بھائی اب یہ بچی یہ نام لے کے نہ روئے گی۔ وہ واپس ہوا، کانوں میں آواز آئی کہ راہب تجھ پر ہمارا سلام۔ اس نے چاروں طرف دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، پھر آگے بڑھا، پھر آواز آئی تم پر ہمارا سلام ہو۔ چاروں طرف دیکھا، پھر کوئی آواز نہیں، نظر نہ آیا کون سلام کر رہا ہے۔ پھر آواز آئی ہم تمہیں سلام کر رہے ہیں، تم ہمیں جواب بھی نہیں دیتے۔ اب جو پلٹ کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ نوک نیزہ پہ ایک سر ہے جس سے آواز آ رہی ہے۔ اب اس کے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ یہ کون لوگ ہیں جہاں ایک ایسا سر ہے جو گفتگو کر رہا ہے، سلام کر رہا ہے۔ لوگوں سے پوچھا، لوگوں نے وہی بتایا جو سب کو بتاتے چلے آ رہے تھے کہ قافلہ سالار کون ہے۔ کسی نے عمر سعد کے پاس پہنچایا، کہا ہم چاہتے ہیں کہ یہ سر جو نوک نیزہ پہ ہے یہ ایک رات کے واسطے ہمیں دے دو۔ عمر سعد نے کہا تم سر لے کے کیا کرو گے؟ تمہیں معلوم ہے یہ کس کا سر ہے؟ کہا ہمیں معلوم کرنے کی ضرورت بھی نہیں، ہم یہ جانتے ہیں یہ اللہ کا کوئی نیک بندہ ہے، ایک رات کے واسطے ہمیں دے دو۔ اس نے شمر کی طرف بھیجا، کہا شمر سے پوچھو۔ اس نے شمر سے آگے کہا 10,000 درہم اپنے خزانے سے لے کے آیا، شمر کو دیے، ایک رات کے واسطے سر کو لیا، اپنے گھر میں ویسے ہی آیا جیسے آپ اپنے گھر میں تعزیہ لے کے آتے ہیں۔ آ کے اپنی زوجہ سے کہا کہ میرے ساتھ میرا ایک مہمان آیا ہے اور میرا مہمان وہیں قیام کرے گا جہاں میں عبادت کرتا ہوں۔ زوجہ نے کہا مہمان تو کہیں دکھائی نہیں دے رہا ہے، کہاں ہے مہمان؟ اس نے آبا کا دامن ہٹایا، کہا یہ کس کا کٹا ہوا سر لے آئے؟ مجھے نہیں معلوم یہ کس کا سر ہے، لیکن یہ نوک نیزہ سے مجھے سلام کر رہا تھا۔ لا کے اپنے اس حجرے میں جہاں عبادت کرتا تھا سر کو رکھا، غور سے سر کو دیکھتا رہا۔ صورت کو جانی پہچانی نظر آئی، لیکن چہرے پر زخموں کے اتنے نشان تھے، اتنا خون تھا کہ پہچان نہیں پایا۔ کچھ دیر دیکھتا رہا، پھر جا کے اپنے بستر پر لیٹا۔ بس 3-4 منٹ کے اندر مجلس تمام ہو رہی ہے۔ کچھ دیر کے بعد اس کی زوجہ نے شانہ ہلایا، کہا رہی یہ سر کس کا ہے؟ کہا میں نے تمہیں بتایا تو کہ مجھے نہیں معلوم کہ سر کس کا ہے۔ کہا نہیں، ابھی میں سو گئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان کے در کھلے، کچھ ہماریاں ہمارے گھر میں اتری، ایک ہماری سے کچھ کنیزیں نکلی، ہم اور تم صحن خانہ میں کھڑے تھے، کسی نے آواز دی راہب اپنی آنکھیں بند کر لو، بی بی حوا آ رہی۔ تم نے آنکھیں بند کی، بی بی حوا آ کے اسی حجرے میں داخل ہو گئی۔ اے راہب تم نے پھر آنکھیں کھولی، پھر آواز آئی راہب آنکھوں کو بند کر لو، اس لیے کہ بی بی ہاجرہ آ رہی ہیں۔ کبھی ہاجرہ، کبھی سارہ، کبھی موسیٰ کی بہن کلثوم، کبھی زن فرعون آسیہ، بیویاں آتی نہیں، بار بار تمہیں حکم ہوتا رہا آنکھیں بند کر لو، سر جھکا لو، پیٹھ موڑ کے کھڑے ہو جاؤ۔ آخر میں بی بی مریم آئیں، وہ سب بیویاں اسی حجرے میں چلی گئی۔ اے راہب اس کے بعد تو غضب ہو گیا، قیامت ہو گئی۔ کیا ہوا؟ کہ ایک ہماری آئی، بہت سی بیویاں نکلی، کسی نے پکار کے کہا راہب اب تم اپنے حجرے کے اندر چلے جاؤ، اس لیے کہ آخری رسول کی بیٹی زہرا آ رہی ہے، بی بی فاطمہ زہرا، اور ہمارا گھر۔ وہ بی بی بھی اسی حجرے میں داخل ہو گئیں۔ اے راہب اس حجرے سے شور گریہ بلند ہوا۔ عزیزوں راہب گھبرایا، اٹھا، اٹھنے کے بعد اپنے بیٹوں کو جگایا، سارے بیٹے اسی حجرے میں پہنچے، سر حسین کو گھیر کے بیٹھے، اور راہب نے ہاتھ جوڑے، کہا اے صاحب سر میں جانتا ہوں کہ تیرے سر و تن کی جدائی تیری گفتگو میں حائل نہیں، یہ بتا دے کہ تو کون ہے؟ سر سے آواز آئی میں پیاسا ہوں۔ یہ کہتا ہے تمہارے پپڑائے ہوئے ہونٹ بتا رہے ہیں کہ تم پیاسے ہو، کچھ اور وضاحت کرو۔ کہا راہب مجھے رلا رلا کے مارا گیا،
کہا تمہاری آنکھیں بتا رہی ہیں تمہیں رلا رلا کے مارا گیا، ارے کچھ اور وضاحت کرو۔ اے راہب میرے بچے مارے گئے۔ کہا بے شک ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کے سر دیکھ کے آ رہے ہیں، کچھ اور وضاحت کرو۔ اور راہب سے امام حسین کا سر کہتا ہے راہب پہچانا نہیں، ہم اپنا وعدہ وفا کرنے کے لیے آ گئے۔ ارے ہم نے تم سے کہا تھا کہ تمہارا وعدہ ہمارے سر کے ساتھ رہا۔ اے راہب میں حسین ابن علی ہوں۔ آگے بڑھ کے سر کو گود میں اٹھایا، ارے حسین تمہیں کس نے قتل کر دیا؟ کہا نانا کا کلمہ بولنے والوں نے۔ جزاک اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ آدین و یہ راہب کہتا ہے حسین میں نے تمہارے نانا کے سامنے کلمہ نہ پڑھا تھا، لیکن آج میں کلمہ پڑھتا ہوں، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا۔ حسین کے لب ہلے، اللہ تجھے جزائے خیر عطا کرے۔ راہب کہتا ہے اے حسین میں کیا کروں آپ کی نصرت کے لیے؟ کہا راہب تمہارے لیے کوئی حکم نہیں ہے، بس اتنا سا کام کرو کہ اب اس بچی کو رونے سے منع نہ کرنا، اس لیے کہ وہ میری بیٹی سکینہ میرے قتل کے بعد اس کے رخساروں پر تماچے مارے گئے، اس کے کانوں سے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تمام حاضرین مجلس اور بانیان مجلس کے دلی مقاصد کی تکمیل فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما۔ ہمارے عقائد کو صحیح و سالم رکھ، ہم جب تک زندہ رہیں آل محمد کی محبت اور ان کے دشمنوں کی عداوت میں زندہ رہیں اور دنیا سے جائیں تو یہ دونوں عظیم ترین نعمتیں اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ پروردگار جلد از جلد ہمارے امام زمانہ کا ظہور فرما اور ان کا اصحاب اور انصار میں ہمارا شمار فرما۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر انیس جہاں بنت مرزا صادق حسین غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله الصمد شروع کرو۔
زینب مثل زہرا مثل زہرا کوئی نہیں مگر بعد زہرا بعد زہرا ہے تو زینب داد دیتا گیا داد دیتا گیا سرور تیری سن سن کے تیرے سن سن کے گفتگو زینب ہاتھ بندھوا کے ہاتھ بندھوا کے تو نراسے سے رکھ لی بھائی رکھ لے بھائی کہ آبرو زینب کاش پڑتا کاش پڑتا شہید یہ تیرے روزے کے روبرو زینب یا شہید کربلا واویلا واویلا یا شہید کربلا واویلا صد واویلا یا شہید کربلا 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 اللہم صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم وعلا جدک وابیک السلام علیکم وعلا امک وابیک السلام علیکم جمیع شہداء کربلا و اسراء کربلا ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم یا معید الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا شمس الشموس یا نصر النفوس ایوہ المدفون بأرض طوس السلام علیکم یا مجید الشیرة والزوار فی یوم الجزاء السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم یا ابا الحسن یا علی بن موسى الرضا رونی الجسم لک الفدا ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم مولانا یا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتنة الزمان السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن یا شریک القرآن یا مظہر الایمان یا امام الانس والجان السلام علیکم یا امام زماننا هذا عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من انصارک وآوانک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صلی علی محمد و